خود کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، حضور کی سیرت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیں، کیونکہ یہی تو وہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ آج کل کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑا مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی وہ طرح طرح کے شکوے اور شکایات، ان تمام چیزوں کو اپنے پلے لیے ہوئے۔ یعنی کوئی تو سمجھتا ہے کہ زندگی میں مال کا نہ ہونا یہ خسارہ ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا کی محبت کا نہ ملنا یہ خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی موجود ہے کہ جو اس خسارے اور ناکامی سے محفوظ ہو؟ کیا کوئی ایسا موجود ہے؟ ہاں بالکل موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 اعمال کرے گا وہ خسارے اور ناکامی سے محفوظ ہے۔ ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ پہلا ہے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ محبت۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، وہ لوگ اس خسارے اور ناکامی سے محفوظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ عامل الصالحات، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ مطلب یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اتباع کی وہ بھی اس ناکامی سے محفوظ ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جس نے دین اسلام کا پرچار کیا، تبلیغ کی۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے اور ناکامی سے محفوظ ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا، ایک بات سمجھ آئی یہاں سے، کہ کھانے کے لیے لقمہ نہ ملنا یہ کوئی حقیقی خسارہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی خسارہ تو یہ ہے کہ رب کی رضا سے محروم ہو جانا، یہ حقیقی خسارہ ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی محبت کا نہ ملنا یہ بھی کوئی حقیقی خسارہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی خسارہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو جانا ہے۔ اگر ان چیزوں سے محروم ہو گئے تو پھر خسارے میں چلے گی، یہ حقیقی ناکامی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، اور اس کے بغیر کچھ مل بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ مطلب اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تو پھر یہ دنیا کیا، یہ دنیا کیا، ہر چیز تیری، ہر چیز تیری۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ فقط اس زندگی کو اپنا سارا کچھ بنا بیٹھے، اور اس میں ہمیں کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی شکایت، چھوٹی چھوٹی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم اس پر شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس سے ہم شکایت کرنا شروع کرتے ہیں، یا میرے مولا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اس کے ساتھ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں، جو مصیبت پہنچتی ہے رب کی طرف سے، یہ کوئی دائمی مصیبت نہیں ہوتی، یہ آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں، کوئی دائمی مصیبت نہیں ہے۔ چلو اس بات پر ہم ایک تجزیہ کر لیتے ہیں، اپنی گزشتہ زندگی کا کر لیتے ہیں، چھوڑیں کسی اور کو، اپنی زندگی کا کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج سے اگر 5-10 سال پہلے کی بات کریں تو کیا جو مصیبت ہمیں اس وقت ملی تھی وہ آج باقی ہے؟ یقیناً ہر بندے کا یہی جواب ہے کہ وہ مصیبت آج ہمارے پاس باقی نہیں ہے۔
وہ ہم پر موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی مصیبت دیتا ہے پھر وہ ٹال بھی دیتا ہے، اس کو ختم بھی کر دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے یہ عارضی ہے، تو پھر رونا کس بات پر؟ دیکھیں جب وہ مصیبت بھیجتا ہے نا تو ایک مصیبت بھیجتا ہے، ایک مصیبت بھیجتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی قوت آ جائے نا، اتنی طاقت آ جائے کہ ہم اس مصیبت پر صبر کر لیں، تو جو اس کے بدلے میں وہ جو عطا کرے گا نا اس کو شمار نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہ رب کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم ایک مصیبت پر صبر کر کے دیکھو، پھر میں جو تمہیں نوازوں گا نا پھر اس کو شمار کر کے دیکھنا، تم شمار کر سکو گے اسے۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، مطلب ایک پریشانی مصیبت ایک ہوگی، آگے فرمایا یسرا نکرا، کوئی تعداد نہیں ہے اس کی مقرر کی، تم اسے شمار کر کے تو دیکھو، شمار کر سکے تو کہنا۔